السلام علیکم۔ آج میں سٹوری تارا یا جلتا ہوا آگ کا دریا اس کا پارٹ نمبر 20 جو ہے پیش کروں گی، لیکن اس سے پہلے جو ہے آپ کو بتاؤں گی کہ پارٹ نمبر 19 میں کیا ہوا، مختصراً بتاؤں گی کہ جیسے جو تھی نینا، اس کی طبیعت بہت خراب رہنے لگ گئی تھی، کیونکہ وہ اب تیسری دفعہ جو ہے ماں بننے والی تھی۔ اس کا پہلے ایک بیٹا تھا اور دوسری بیٹی تھی نا۔ بیٹی جو تھی وہ سال کی ہو چلی تھی، لیکن چلتی نہیں تھی، نہ ہی بیٹھ سکتی تھی نہ کچھ نا، تو بالکل ایسے جو ہے نا بس بستر پہ پڑی رہتی تھی نا۔ شاید اللہ نے اس کو ایک سزا دی تھی کہ اس کا تارا کے ساتھ بہت برا سلوک تھا، اس وجہ سے کہ شاید اس کو نصیحت آتی ہو، لیکن نینا کو تو بالکل اس بات کا کوئی پرواہ نہیں تھی، کوئی کچھ نہیں تھا نا۔ وہ یہی سمجھتی تھی کہ بس بابر جو ہے وہ تارا کو اچھا نہیں جانتا، میں تو اس کی پسندیدہ بیوی ہوں، تو اسی بات پہ اس نے نا بہت زیادہ فائدہ اٹھایا ہوا تھا اور تارا کے ساتھ بہت برا سلوک کرتی تھی نا۔ اب پھر یہ تھا کہ جیسے اب آگے آپ کو بیان کروں کہ بابر جو تھا اس کا اپنا کارخانہ تھا، جیسے بتایا پہلے، فرنیچر کا، تو وہ اس سلسلے میں نا ملک سے باہر بعض اوقات کبھی شہر سے باہر چند دن کے لیے ٹورز پہ جاتا ہوتا تھا۔ تو اب بھی وہ جو ہے نا ٹور پہ جانے لگا، اس کو 3-4 دن لگنے تھے، تو اس وجہ سے نا اس نے تارا سے کہا کہ نینا کا بہت اچھے سے خیال رکھنا اور بچوں کو بھی سنبھال لینا نا، کیونکہ نینا کی طبیعت نہیں ہے ٹھیک، تو تم پھر جو ہے اس کا اچھے سے خیال کرنا۔ تو ظاہر ہے تارا جو تھی وہ تو پہلے بھی کوئی ایسا عمل نہیں تھی دکھاتی کہ اس کو کوئی برا لگا ہو یا کچھ، وہ تو بہت نہایت فرما بردار بیوی تھی، اور ویسے بھی وہ ایک بہت نیک عورت تھی، صوم و صلوات کی پابند سارا کچھ، تو اس وجہ سے وہ تو کوشش کرتی تھی نا کہ کسی کا دل نہ دکھے اس کی وجہ سے۔ تو وہ بابر سے کہتی ہے کہ آپ بے فکر ہو کے جائیں، تو میں نا نینا کا بہت اچھے سے خیال کروں گی۔ اسی وجہ سے بابر جو تھا اس کو بھی معلوم تھا کہ تارا ایک بہت اچھی بیوی ہے، وہ بھی بے فکر ہو کے چلا جاتا ہے نا۔ لیکن آگے کے حالات کو تو کسی کو بھی پتہ نہیں ہوتا کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا۔ بابر کے گئے ابھی 1-8 دن ہوا ہوتا ہے گئے ہوئے نا، تو نینا کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے۔ تارا اس کی بہت منتیں کرتی ہے کہ چلو میں تمہیں نا لے جاتی ہوں لیڈی ڈاکٹر کے پاس اور تمہیں چیک اپ کروا لاتی ہوں، لیکن نینا بہت ضدی عورت تھی، تو وہ تو بالکل بھی تارا کا احسان نہیں تھی لینا چاہتی کہ میں اس کے ساتھ کیوں جاؤں۔ بہرحال ایک دن اسی طرح گزر جاتا ہے، دوسرے دن پھر جو ہے تارا بہت ضد کرتی ہے کہ تم میرے ساتھ چلو، میں تمہیں چیک اپ کے لیے لے چلتی ہوں نا۔ تو بڑی مشکل سے وہ سواری کا بندوبست کرتی ہے اور زبردستی جو ہے نا نینا کو ساتھ لے کے جاتی ہے کہ تمہارا چیک اپ کروانا بہت ضروری ہے، کیونکہ تمہاری کنڈیشن بہت زیادہ خراب ہوتی جا رہی ہے، تو یہ اچھی بات نہیں ہے نا۔ اب وہاں جب جاتے ہیں ہاسپٹل میں، تو لیڈی ڈاکٹر جب اس کو دیکھتی ہے نینا کا، تو وہ تو اس کے تو ہوش اڑ جاتے ہیں۔ وہ کہتی ہے کہ اس کی کنڈیشن بہت زیادہ خراب ہے، تو یہ تو ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ اب تارا جو تھی وہ اکیلی تھی، اس کو بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے کہ میں کیا کروں، میں تو اس کو کہیں اور بھی نہیں لے جا سکتی، نہ ہی میری کوئی واقفیت ہے، نہ ہی میری جان پہچان ہے، تو اب میں کیا کر سکتی ہوں۔ بہرحال وہ لیڈی ڈاکٹر کی بہت زیادہ منت سماجت کرتی ہے کہ نہیں آپ اس کو دیکھیں کریں نا، کیونکہ میں تو کسی کو اور نہیں جانتی، تو میں کہاں پر لے کر اس کو جاؤں۔ تو لیڈی ڈاکٹر جو تھی اس کا پھر سارے ٹیسٹ وغیرہ کرتی ہے، الٹرا ساؤنڈ وغیرہ کرتی ہے، اور پھر وہ تارا کو آ کے کہتی ہے کہ نا اس کی حالت بہت زیادہ خراب ہے، کیونکہ بچی جو ہے وہ پیٹ کے اندر فوت ہو چکی ہے، اور فوت ہوئے 2 دن ہو گئے ہیں نا۔ تو اس کی بچی کے فوت ہونے کی وجہ سے اس کا جو سارا زہر ہے وہ نینا کے اندر پھیل چکا ہے بری طرح سے نا، تو اب اس کے زندہ بچنے کی کوئی امید نہیں ہے، تو آپریشن کرنے کا بھی کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، کیونکہ نینا نے بچنا کوئی نہیں۔ اب ایسی کنڈیشن سوچ کے دیکھ کے تو تارا بڑی سخت پریشان ہو جاتی ہے کہ اب میں کیا کروں، میری تو کسی سے جان پہچان بھی نہیں ہے۔ پھر وہ جو ہے نا اپنی بہن نازو کو، حالانکہ اس کو پتہ ہوتا ہے وہ سخت دشمن ہے نا، تو وہ آ کے الٹا اس کا برا بھلی اس کو کہے گی، پھر بھی اس کے باوجود جو ہے نا وہ اپنی بہن نازو کو فون کرتی ہے کہ تم آ جاؤ، اور آ کے نا ادھر اس کی نینا کی طبیعت بہت خراب ہے، تو میں اکیلی ہوں ہاسپٹل میں، تو مہربانی کرو اور آ جاؤ۔ اب نازو جو تھی وہ تو پہلے ہی بیٹھی ہوتی تھی اس انتظار میں کہ کس طرح سے تارا کی جو ہے درگت بنائی جائے اور اس کو باتیں سنائی جائیں، تو پھر وہ کہتی ہے ٹھیک ہے نا میں آ جاتی ہوں۔ اب نازو جب ہاسپٹل آتی ہے تو وہ نازو جو ہاسپٹل آتی ہے تو
نینا کی طبیعت دیکھتی ہے تو وہ بھی بڑی پریشان ہو جاتی ہے کہ واقعی اس کی تو بہت زیادہ کنڈیشن خراب ہے، تو اب کیا ہو سکتا ہے۔ اور ڈاکٹر جو تھی وہ بھی اس نے بھی جواب دے دیا ہوتا ہے۔ تو بس پھر اسی طرح ہی ہوتا ہے کہ گھنٹہ ڈیڑھ گزرتا ہے اور نینا جو تھی اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، وہ فوت ہو جاتی ہے۔ اب تو تارا کے تو ہوش اڑ جاتے ہیں نا کہ اب میں کیا کروں گی، کیسے آگے کی سچویشن سنبھالوں گی نا۔ اور نازو جو تھی وہ بھی اس کو برا بلا کہنا شروع کر دیتی ہے کہ یہ سب تمہاری لاپرواہی کی وجہ سے ہوا ہے، اور اس کو شروع ہو جاتی ہے بتاؤ تم نے اس کے ساتھ کیا کیا۔ اب تارا جو تھی سخت پریشان تھی کہ اس ساری کنڈیشن کا وہ کیسے سنبھالے، کیسے کرے، اور پھر سب سے بڑی بات کہ وہ بابر کو کیا جواب دے گی نا، جو ایک دم سے اچانک جو ہے، وہ تو کسی کو بھی نہیں تھا معلوم کہ اس طرح سے جو ہے نینا نے مر جانا ہے، اس کی ڈیتھ ہو جانی ہے اور بچہ بھی فوت ہو جانا ہے، اور بابر کے تو یہ وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ تو پھر اس کے آگے اب کیا ہوا وہ میں آپ کو اگلے پارٹ میں 21 میں بتاؤں گی۔